بشارت صدیق۔ آج طبیعت شدید بہت زیادہ خراب ہے، بے آرامی ہوئی ہے، نیند نہیں آ رہی تھی، بس کچھ ایسے ہی حالات ہیں ملکی، بس پریشان رہتا ہے دل۔ بہرحال آج ہم بہاولپور واقعے پر بات کریں گے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر میں پاکستانی فوج کے اہلکاروں اور مقامی پولیس کے درمیان مبینہ لڑائی کا معاملہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ دونوں اداروں نے حقائق جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ پولیس کی جانب سے واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں اور ایک فوجی اہلکار کے اہل خانہ کے خلاف الگ الگ مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ بہاول نگر کے مقامی صحافی طارق عزیز کے مطابق اس تنازع کا آغاز 8 اپریل کو تھانہ مدرسہ کے SHO رضوان عباس کی جانب سے ایک فوجی اہلکار محمد خلیل کے گھر پر چھاپے اور اہل خانوں کو زد و کوب کرنے سے شروع ہوا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے طارق حفیظ نے دعویٰ کیا کہ یہ چھاپا محمد خلیل کے مخالفین کے ایما پر ڈلوایا گیا، جس پر اہل خانہ کی جانب سے مزاحمت بھی کی گئی۔ ان کے بقول پولیس اہلکاروں پر یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے چھاپے کے دوران فوجی اہلکار کے گھر سے قیمتی اشیاء اور نقدی بھی اٹھا لی، جس پر اہل علاقہ اور گھر کے مردوں نے پولیس اہلکار سے اسلحہ چھین لیا۔ انہوں نے کہ بقول اس کے بعد پولیس کی جانب سے فوجی اہلکار اور ان کے اہل خانہ پر کار سکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق پولیس معمول کے گشت پر تھی کہ انہیں کچھ مشکوک افراد نظر آئے، جن کا پیچھا کرنے پر انہوں نے محمد خلیل نامی شہری کے گھر پناہ لی۔ پولیس نے محمد خلیل کے گھر پر چھاپا مارا اور مشکوک شخص سے اسلحہ برآمد کیا، مگر مبینہ مشکوک شخص اسلحے کا کوئی لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ اسی دوران محمد خلیل کے گھر والوں نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنا لیا۔ درج کیے گئے مقدمہ میں کہا گیا ہے کہ موقع پر موجود پولیس ASI محمد نعیم نے تھانہ مدرسہ کے SHO رضوان عباس کو اطلاع دی، جس پر رضوان عباس نے ASI محمد نعیم اور دیگر اہلکاروں کے ہمراہ چک سرکاری میں محمد انور جٹ کے گھر رفاقت کی گرفتاری کے لیے ریڈ کیا۔ اس پر اہل علاقہ نے مزاحمت کی اور پولیس اہلکاروں کو دیگر اہل محلہ کی مدد سے SHO اور پولیس اہلکاروں کو کمرے میں بند کر کے یرغمال بنا لیا اور SHO رضوان عباس کی ویڈیوز بھی بنائی۔ بعد ازاں رضوان عباس نے بذریعہ وائرلیس پولیس کی مزید نفری منگوا لی، جس میں ایلیٹ فورس کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ایلیٹ فورس نے SHO رضوان عباس اور دیگر پولیس اہلکاروں کو آزاد کرایا اور گھر میں موجود افراد کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ پولیس اہلکاروں نے محمد انور جٹ، اس کے بیٹے آرمی ملازم محمد خلیل، دوسرے بیٹے اینٹی نارکوٹک ملازم محمد ادریس اور دیگر کو گرفتار کر کے 23 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ طارق حفیظ کے مطابق مذکورہ کارروائی کے بعد فوجی ملازم محمد خلیل نے واقعے کی تمام تفصیلات سے اپنے ادارے کو آگاہ کیا، جس پر سادہ کپڑے میں ملبوس اہلکاروں نے مبینہ طور پر پہلے تھانہ مدرسہ اور پھر تھانہ سٹی پر دھاوا بول دیا اور پولیس اہلکاروں کو زد و کوب کیا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ اعلیٰ پولیس حکام کے نوٹس میں آنے کے بعد پولیس نے ریڈ کرنے والے SHO رضوان عباس، ASI محمد نعیم اور دیگر کے خلاف FIR درج کر کے انہیں حراست میں لے لیا اور محکمہ جاتی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ FIR نئے تعینات ہونے والے SHO سیف اللہ حنیف کی مدیریت میں درج کی گئی ہے۔ FIR فرائض میں غفلت برتنے اور غیر قانونی حراست میں رکھنے کی دفعات کے تحت درج کی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ نے واقعہ سے متعلق DPO نصیب اللہ خان سے رابطہ کیا، مگر وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ تاہم ترجمان بہاول نگر پولیس زاہد رسول کے مطابق DPO نے واقعہ میں ملوث SHO اور دیگر اہلکاروں کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا حکم دیا ہے۔ زاہد رسول کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ان کے بقول دونوں اطراف کے حکام نے معاملے کو سلجھا دیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سلجھانا کیا ہے؟ اگر سوشل میڈیا کے بقول اور ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ فوجی بھائیوں نے خیر سے تھانے پر حملہ کیا ہے تو یہ بھی غیر قانونی ہے۔ اگر پولیس والوں نے غیر قانونی کارروائی کی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی غیر قانونی ہی کہلائے گی، اور غیر قانونی کارروائی چاہے فوج کی جانب سے ہو چاہے پولیس کی جانب سے غیر قانونی ہی کہلائے گی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ تحقیقات کی جائیں اور جس نے بھی غیر قانونی کام کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کیجیے۔ صلح کا کیا مقصد ہے؟ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں چند پولیس اہلکار اپنے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد بارے بتا رہے ہیں۔ مبینہ تشدد کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکاروں میں سے ایک اہلکار کے مطابق کچھ سادہ کپڑوں اور چہرہ ڈھانپے افراد نے ان کے تھانے پر دھاوا بولا اور اس سمیت دیگر پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا۔ سوشل میڈیا پر دستیاب ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ RPO بہاولپور رائے بابر اور فوجی وردی میں ملبوس ایک بریگیڈیئر رینک کا افسر نعرے لگا رہے ہیں۔ ویڈیو میں فوجی اہلکار اور پولیس اہلکار بخلگیر ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق ان ویڈیوز کو غلط رنگ دے کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید پولیس اور فوج کے درمیان کوئی محاذ آرائی ہوئی ہے۔ تو یہ ویڈیوز کہاں سے آ گئی؟ ترجمان پنجاب پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں اداروں کی جانب سے ان ویڈیوز کے جائزے کے بعد مشترکہ تحقیقات کی جائیں گی۔ بیان میں کہا گیا کہ حقائق کا جائزہ لینے کے بعد معاملے کو پرامن طور پر حل کر لیا جائے گا۔